نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم دوسری بہار کے مہینے میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب عظیم اس ماہ مقدس کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات اس کے صدقے سے ہماری مشکلات دور فرمائے، آفات و بلیات سے نجات عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، ماہ ربیع الاول تاریخ اسلام میں پہلی بہار ہے اور ماہ ربیع الثانی تاریخ اسلام میں دوسری بہار ہے۔ پہلی بہار میں 12ویں والا تشریف لایا اور دوسری بہار میں 11ویں والا تشریف لایا۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سیدنا غوث العظم غوث الورا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی شان محبوبیت، یہ آج ہم سنیں اور سنائیں گے۔ دعا ہے کہ رب عظیم اپنی توفیق کے مطابق اس ذکر کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کی جانے والی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو آج کے موضوع کے ابتدا میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت سے سوالات کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم ان اللہ والوں کا بار بار ذکر کیوں کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کا، محبوبوں کا، مقربین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں یہ ذکر ہم نہیں کرتے، وہ رب کائنات خود ہم سے کرواتا ہے، وہ ذکر ہم سے کرواتا ہے، کیونکہ اس کو بھی یہ ذکر بڑا پیارا ہے اور اپنے پیاروں کا ذکر کروانا اس نے بھی مخلوق پر ضروری کر دیا۔ تو اللہ کے محبوبوں کا، مقربین کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور رب کائنات کی سنت بھی ہے۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اس کائنات کے رب کی سنت بھی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں دونوں حکموں کی تعمیل کر رہے ہیں، ایک اس کا حکم بھی مان رہے ہیں، دوسری اس کی سنت کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا جہاں قرآن کے اندر فَاذْكُرُونِی، پس تم میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، اور جب رب کائنات نے اپنے ذکر کا فرمایا اسی قرآن کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ ابراہیم، میرے ابراہیم کا بھی ذکر کرو۔ وہاں فرمایا میرے پیارے موسیٰ کا ذکر کرو، میرے پیارے عیسیٰ کا ذکر کرو،
میرے پیارے اسماعیل کا ذکر کرو، وہاں فرمایا میرے پیارے نوح آدم علیہ السلام ان کا بھی ذکر کرو، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ کسی کے ذہن میں خیال آئے یہ تو انبیاء ہیں، ان کا ذکر کرنا تو بنتا ہے، سمجھ بھی آتا ہے۔ ارے اس سے بھی آگے فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، کہ وہ ولیہ جو نبیہ نہیں ہیں، فرمایا میری اس ولیہ کا بھی ذکر کرو۔ وہ مریم علیہ السلام میری بڑی پیاری ہے، جس کو میں نے نبی نہیں بنایا، ولایت دے کر ولیہ بنایا، جو بڑی پاکیزہ ہے، بڑی طہارت والی ہے، تو ان کا بھی ذکر کرو۔ تو پتہ چلا غیر انبیاء کا بھی ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وذکر فی الکتاب، کتاب کے اندر ذکر فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور فرمایا تم بھی ذکر کرو، اور پھر فرمایا وذکر عبادنا، چلے وہ تو مریم علیہ السلام ایک نبی کی ماں ہے، عبادنا فرمایا میرے بندوں کا بھی ذکر کرو۔ اب ان بندوں میں خاص نہیں کیا کہ یہ خاص بندے انبیاء ہیں، ان کا ذکر کرو، یہ خاص اللہ کے مقربین محبین ہیں، ان کا ذکر کرو۔ اب عبادانہ میں ذکر فرید بھی آئے گا، ذکر داتا بھی آئے گا، ذکر باہو بھی آئے گا، ذکر اجمیر بھی آئے گا، اور تمام اولیاء کے سردار غوث العظم غوث الورا ذکر غوث اعظم بھی آئے گا، شیخ عبد القادر جیلانی۔ جب کہا عبادانہ یہ بندے میرے ہیں، اور بڑی پیاری نسبت کی بات کی، اے باری تعالیٰ کیوں ذکر کریں؟ وہ فرماتا ہے ذکر اس لیے نہ کرو کہ انہیں میں نے صرف بندے بنا کر بھیجا ہے، یہ صرف بندے نہیں ہیں، عبادانہ یہ میرے بندے ہیں، یہ کسی اور کے بندے نہیں ہیں۔ انسان کو اگر عقل بھی عطا ہو جائے تو وہ ان باتوں میں نقص نہیں نکالتا، شک اور شبہ نہیں نکالتا۔ ارے یہ تو اللہ کے بندے ہوئے، اللہ کے بندے ہوئے، تو وہاں ان بندوں میں فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا، وہ ایک میرا بندہ جس کو خضر کہا جاتا ہے، اس کی تلاش کے لیے میں نے نبی کو بھیجا، اور جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی وہاں وہ بندہ پایا گیا، وہاں وہ بندہ پایا گیا۔ بتایا صرف بندے نہیں، عبادانہ میرے بندے ہیں۔ انہیں طاقت یہ عطا کی ہے کہ ان کی برکت سے، ان کے وجود کی برکت سے میں مردہ چیزوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ اس لیے فرما عبادانہ یہ خاص میرے بندے ہیں، ان کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے بندوں کا ذکر عطا فرمایا، حکم بھی دیا، قرآن میں ذکر کر کے ان کی سنت بھی بنا دیا۔ چلو یہ تو خاص بندے تھے، بندوں کے علاوہ بھی دیکھے رب کائنات نے اس قرآن میں رب کائنات نے اسی قرآن کے اندر بندوں کے علاوہ ایک رینگنے والا کیڑا چیونٹی کا بھی ذکر کر دیا۔ تھوڑی سی آواز، چیونٹی کا ذکر کر دیا، کیوں؟ اس کی نسبت اللہ کے بندے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ اور صرف ذکر نہیں کیا بلکہ 114 صورتوں میں چیونٹی کے نام پر سورۃ النمل بنا کر اس کو سورت کا بھی نام عطا کر دیا۔ اور پھر اس سے بھی دیکھے ہمارے ذہنوں میں ایک جانور ناپاک کتا آتا ہے، اللہ نے اصحاب کہف کے ساتھ نسبت ہونے والے اس کتے کا بھی ذکر کر دیا، اور ایسا ذکر کیا کہ قیامت تک کے مومنین کی زبانوں پر اس کی تلاوت کو جاری فرما دیا۔ اور کیوں فرمایا ہے باری تعالیٰ؟ اس کتے کا ذکر ہوا، صحابہ کہف اس نبی کے ولی تھے، نسبت ہوئی، قرآن میں ذکر کر دیا۔ کیا اتنا عظیم ہو گیا؟ قرآن میں ذکر کر دیا، حتیٰ کہ
جب پہلی مرتبہ اللہ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ ان میرے بندوں کی کروٹ کو پلٹ دو، اور 6 ماہ کے بعد ان کی کروٹیں پلٹی جاتی تھی تاکہ مٹی ان کے جسم کو نہ کھائے، خاک ان کے جسم کو مٹا نہ دے، ان کی طرف بھیجا اور فرشتوں نے ان کے جسموں کو پلٹ دیا، کروٹیں پلٹا دی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے فرمایا ان کی کروٹیں پلٹا آئے ہو؟ عرض کیا باری تعالیٰ ہاں پلٹا آئے ہیں۔ تو رب نے پہلا سوال یہ کیا، کیا ان سب کی کروٹوں کو پلٹ دیا ہے؟ ہاں باری تعالیٰ، وہ جو غار میں تھے ان کی کروٹیں پلٹ دی۔ تو رب نے فرمایا وہ جو غار کے منہ پر بیٹھا تھا اس کی کروٹ کو اس نے نہیں پلٹا، حکم دیا، بھیجا، پلٹا دیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ وہ تو کتا ہے، اس کی کروٹ کو پلٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا وہ کتا صرف کتا نہیں ہے، کلبہم، وہ ان کا کتا ہے، وہ خاص کتا ہے۔ اگر نسبت اولیاء سے ہو جائے تو کتوں میں بھی ایک کتا ان جیسا نہیں رہتا، کلبہم ان کی نسبت سے خاص ہو جاتا ہے۔ تو جس پیارے بندے کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اس کی عظمت اور شان کا مقام کا عالم کیا ہوگا۔ پھر رب کائنات نے اس کا ذکر پھر قرآن میں بھی بیان فرمایا، قرآن کے اندر ذکر کیا، کلبہم وہ ان کا کتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فذکرونی، جہاں فرمایا میرا ذکر کرو، وذکر فی الکتاب میں فرمایا وہاں میرے پیاروں کا بھی ذکر کرو، میرے محبوبوں کا بھی ذکر کرو، میرے مقربین کا بھی ذکر کرو۔ اے باری تعالیٰ ذکر کرنا کافی ہے؟ فرمایا نہیں، صرف ذکر کرنا کافی نہیں، فحدث، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے پیاروں کو، محبوبوں کو اپنی نعمت، رحمت، عظمت، فضل، کرم بنا کر بھیجا ہے، اور جب تمہیں نعمت، رحمت ملے اس کا صرف خود ذکر نہ کرنا، فحدث، اس ذکر کے چرچے بھی کرنا، دوسروں کو بیان کرنا، لوگوں کو جمع کر کے ان کا ذکر کرنا، کیونکہ ان کے ذکر کو بھی جمع بنایا ہے، ان کی ذاتوں کو بھی جمع بنایا ہے۔ تو اللہ کے ولی تفریق والے نہیں ہوتے، تفریق نہیں کرتے، جمع کرتے ہیں، بلکہ جمع میں بھی جمع جو جمع الجمع ہوتی ہے، جمع میں بھی جمع کرتے ہیں۔ اسی لیے کائنات کے اندر کبھی بھی کسی ولی نے، کسی صوفی نے فتویٰ نہیں لگایا۔ فتویٰ صرف ملا کا کام ہے جو دین سے خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ ولی فتویٰ لگاتا ہے، نہ صوفی فتویٰ لگاتا ہے، کیونکہ وہ تفریق نکالتا نہیں، وہ جمع اندر داخل کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور پھر جمع میں بھی جمع کر کے جمع الجمع کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اس کے وجود کو بھی جمع الجمع بنایا، اس کی ذات کو بھی جمع الجمع بنایا، پھر اس کی تعلیمات بھی جمع الجمع میں ہوتی ہیں، آؤ سارے جمع ہو جاؤ۔ فحدث، فرمایا پھر ان نعمتوں کا ذکر کرو، ان پیاروں کا ذکر کرو، اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرو۔ فذکرونی، فرمایا اے باری تعالیٰ صرف ذکر کریں؟ نہیں، فرمایا تم ابھی ذکر کی معراج کو نہیں پہنچے۔ میں نے صرف ذکر کا ہی نہیں کہا، میں نے تو اپنی عبادات کے اندر اپنے پیاروں کو رکھ دیا ہے کہ میری عبادت کرو تو خیال میرے پیاروں کی طرف بھی ہو، محبوبوں کی طرف بھی ہو، مقربین کی طرف بھی ہو۔ حج ادا کرنے جاتے ہیں، کوئی ایک رکن بتا دے جو خود خدا نے آ کر کے دکھایا ہو، سنت بنا کے اور اس حج کا رکن بنا دیا ہو۔ خدا تو وجود سے پاک ہے، عبادات سے پاک ہے، عبادات کرنا ہماری محتاجی ہے، وہ عبادت کا محتاج نہیں، کیونکہ عبادت ہوتی ہی اسی کے لیے۔
ایک ایک ادا جو پیارے کی تھی وہ حج نے اپنی عبادت بنا دیا، حج کا رکن بنا دیا۔ اے باری تعالیٰ، ان عبادات میں جو افضل عبادت ہے نماز ہے۔ فرمایا ہاں نماز ہی ہے۔ نماز میں جب شروع کرو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو جاؤ، پھر پہلی جو رب کائنات نے دعا سکھائی وہ سورۃ الفاتحہ کی صورت میں سکھائی۔ فرمایا الحمد سے شروع کرو گے، میری تعریفوں کے نعرے بلند کرو گے، میری صفات کا ذکر کرو گے، میری قدرت، میری طاقت، اس کا یقین رکھو گے، پھر اپنے لیے ہدایت مانگو گے، اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمایا دعا مانگو گے اے باری تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اے باری تعالیٰ اتنا ہی کافی تھا، ہم دعا کرتے تو دعا پوری فرماتا، بات ختم ہو جاتی۔ فرمایا نہیں کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمایا مجھ سے سیدھا راستہ صراط مستقیم مانگو، مانگتے ہوئے بھی خیال میرے پیاروں کی طرف ہو، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے باری تعالیٰ سیدھا راستہ تجھ سے مانگا، ہم تیرے در کی طرف آ رہے ہیں، تو اپنے پیاروں کے در پر لا رہا ہے۔ صراط الذین، فرمایا ان لوگوں کا راستہ۔ اے باری تعالیٰ عبادت تیری ہے، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ الذین، فرمایا ان لوگوں کا راستہ۔ فرمایا یہ عام لوگ نہیں، یہ میرے محبوب لوگ ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے مقرب ہیں، جنہیں میں نے اپنا قرب عطا کیا ہے، اپنی رضا عطا کی ہے، اور صرف عطا نہیں کی، اپنی شان کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ اے باری تعالیٰ عبادت تیری ہے، خیال تیرے پیاروں کا ہے۔ فرمایا یہی تو ذکر کی معراج ہے، ذکر کی معراج فاذکرونی میں کہ میرا ذکر کرو، جہاں جہاں میری عبادت ہوگی وہاں وہاں میرا ذکر ہوگا۔ اور صرف فاذکرونی میں میرا ذکر نہیں آئے گا، میرے پیاروں کا ذکر بھی آئے گا، میرے محبوبوں کا ذکر بھی آئے گا۔ یا رب العالمین ذکر کر لیا، عبادت میں تیرے پیاروں کا خیال بھی لے آئے، اجر کیا دے گا؟ فرمایا فاذکرونی میں جب میرا ذکر کرو گے، میرے پیاروں کا ذکر کرو گے، اذکرکم، پھر میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں اجر ایسا عطا کروں گا جو کسی کو نہیں ملا، جو کسی نبی کی امت کو عطا نہیں ہوا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، میں خود خدا ہو کر تمہارا ذکر کروں گا۔ جب تم میرا اور میرے پیاروں کا ذکر کرو گے، اجر یہ عطا کروں گا کہ خود خدا بن کر اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں، یہ میرے بڑے پیارے ہیں، محبوب ہیں، مقرب ہیں، جنہیں رضا بھی دی، قرب بھی دیا، عطا بھی دیا، سخا بھی دی، اپنی شان کا مظہر بھی بنایا، اپنی صفات کا مظہر بھی بنایا۔ اس لیے یاد رکھنا ان کا ذکر صرف ان کا ذکر نہیں ہے، خود مجھ خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ذکر اولیاء کو مٹانے والے کتنے ہی آئے، مٹا نہ سکے۔ نہ ذکر اولیاء مٹا، نہ ذکر حسین مٹا، نہ ذکر پنجتن مٹا، نہ ذکر مصطفیٰ مٹا۔ وجہ یہ ہے مٹا اس لیے نہیں کہ ان کا ذکر صرف ان کا نہیں، ان کا ذکر خود خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر ہے، اس لیے کوئی مٹا نہ سکا اور یہ نہ مٹ سکے۔ پھر رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کہ اے میرے بندو یاد رکھو بلند ترین صفت اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، سب سے بڑی شان اللہ کی ہے۔ اب یہاں اللہ کی ذات کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی شان کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی صفات کی بات ہو رہی۔
فرمایا سب سے بڑی صفت اور شان اللہ رب العزت کی ہے۔ اے باری تعالیٰ وہ شان کیا ہے جو تیری سب سے بڑی ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے وہ سب سے بڑی شان میں نے ذات مصطفیٰ کو بنا کر بھیج دیا ہے، جو میری سب سے بڑی صفت بھی ہے، میری سب سے بڑی شان بھی ہے، جو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا وہاں تک نہیں روکا، وہاں پھر مصطفیٰ کی بھی شان بنائی، مصطفیٰ کی بھی صفت بنائی۔ خدا کی سب سے بڑی شان مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان ولایت کی کائنات میں غوث الورا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور غوث الاعظم کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نبی اس کا جو ولی ہوتا ہے اس کی شان ہوتا ہے، جیسا نبی ہو ویسا ولی ہوتا ہے، جیسی نبی کی شان ہے ویسے ولی کی شان ہوتی ہے۔ اب یہاں میں سیدنا غوث الاعظم جو مظہر شان مصطفیٰ کے ہیں اور مظہر صفات مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی شان بنایا اللہ رب العزت نے اپنی ذات مصطفیٰ کو۔ اس لیے رب کائنات نے ہر امت بنائی لیکن کسی امت کو مصطفیٰ جیسا عظیم محبوب رسول نہیں عطا کیا، مصطفیٰ جیسا رسول نہ ملا، مصطفیٰ جیسا محبوب نہ ملا۔ لیکن جب رب کائنات نے مصطفیٰ کی امت بنائی تو امت کائنات کی دنیا میں حضور غوث الاعظم جیسا کوئی غوث نہ بنایا۔ اب یہاں ملانے کے لیے ایک بات ذکر کرتا ہوں، ایک نبوت ہوتی ہے، ایک ولایت ہوتی ہے، ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ نبوت بندے کو اللہ سے ملاتی ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے، توجہ رہی تو سمجھ آئے گی۔ نبوت بندے کو اللہ سے ملاتی ہے، لیکن کوئی شے تو ہو جو ہو کر ایسی ہو کہ ولایت کو نبوت سے ملا دے، نبوت سے ملا دے۔ ہاں ایک شے موجود ہے، جیسے نبوت بندے کو اللہ سے ملاتی ہے، اسی طرح ولایت جو نبوت سے ملتی ہے وہ درمیان میں ایک امامت ہوتی ہے، جو امامت ولایت کو نبوت سے ملاتی ہے۔ تو نبوت ایک درجہ، پھر امامت دوسرا درجہ، پھر اس سے ولایت نچلا تیسرا درجہ، یوں سمجھ آئے گی۔ تو امام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا اور بیان کیا، یہ سمجھ آئے گی، پھر اگلی سمجھ آئے گی کہ رب کائنات نے کائنات کی بقا مرتبہ غوثیت میں رکھا ہے، کائنات کی بقا مرتبہ غوثیت میں ہے، کہ یوں چلا ذات مصطفیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے بڑے غوث بن کر آئے، وہاں سے مرتبہ غوثیت کا آغاز ہوا۔ پھر وہ نبوت جو مرتبہ غوثیت کا فیض تھا، نبوت سے پھر ایک اور ظاہری اور سیاسی حوالے سے خلافت میں چلا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ غوثیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں چلی، پھر سیدنا عمر فاروق میں چلی، پھر سیدنا عثمان غنی میں چلی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ میں چلی۔ جہاں ظاہری اور سیاسی جو مرتبہ غوثیت میں فیض تھا وہ منتقل ہوتا رہا، جہاں سے پھر مولا کائنات سے جب وہ مرتبہ غوثیت میں فیض مصطفیٰ پہنچا تو وہاں سے پھر امامت نے کائنات کو منور کیا۔ مرتبہ غوثیت امامت میں آئی، مولا کائنات بنے، پھر وہاں سے امام حسن آئے، امام حسین آئے، امام زین العابدین آئے، امام باقر آئے، امام جعفر صادق آئے، امام موسیٰ کاظم آئے، امام علی رضا آئے، امام علی تقی آئے، امام علی نقی آئے، امام حسن عسکری علیہ السلام آئے۔ یوں یوں غوثیت کا فیض چلتا رہا۔ فرمایا پھر صدیوں بعد غوث الاعظم غوث الورا سیدنا شیخ العبد القادر جیلانی آئے،
امام حسن عسکری اور غوث العظم کے درمیان جو گیپ تھا، وقفہ تھا، وہ جو بھی امام آیا، جو بھی ولی بن کر آیا، وہ امام حسن بصری کا نائب بن کر آیا۔ پھر امام غوث العظم رضی اللہ عنہ کے وجود سے امامت چلتی جا رہی ہے، ولایت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ لکھتے ہیں پھر امام مہدی آئیں گے علیہ السلام، پھر وہاں تک جو بھی نائب ہوگا امامت اور ولایت کی دنیا میں، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نائب بن کر آئے گا۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کو مستقل غوث بنا دیا جائے گا، مرتبہ غوثیت پر مستقل، نائب نہیں، مستقل دائمی مرتبہ غوثیت پر فائز کر دیا جائے گا۔ یہ میں نے نام کیوں لیے ہیں؟ یہ میں نے نام کیوں لیے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولا کائنات سے لے کر امام علی رضا علیہ السلام تک جتنا امامت کا سلسلہ ہے وہ 12 اماموں میں امام ہے۔ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، لو قری ھذا اسناد علی مجنون لا برا، کہ اگر یہ سند اماموں کے یہ نام کسی پاگل پر پڑھ کر دم کر دیے جائیں تو اللہ ان ناموں کے صدقے اس پاگل کو ٹھیک کر دے گا، اس پاگل کے پاگل پن کو دور کر دے گا، اس کو شفا عطا کر دے گا۔ اس لیے باعث برکت میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آگے حضور غوث الورا مظہر شان مصطفیٰ، مظہر صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، اسی لیے آپ نے فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ لوگوں، ہر ولی کسی قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی کسی قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی کا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ہر ولی کی ایک شان ہوتی ہے۔ کوئی رنگ عیسیٰ پر تھا، عیسیٰ، اور پھر یاد رکھیں جو نبی ہوتا ہے اس نبی کا جو ولی ہوتا ہے، ولی اپنے نبی کے مزاج پر ہوتا ہے، ولی اپنے نبی کی طبیعت پر ہوتا ہے، ولی اپنے نبی کی شان پر ہوتا ہے، ولی اپنے نبی کی صفات پر ہوتا ہے۔ تو جس نبی کا ولی ہوا اس ولی کی شان، مقام، اس کا رنگ، اس کا جمال، اس کا حسن اپنے نبی پر گیا۔ تو کوئی رنگ عیسیٰ پر تھا، کوئی رنگ موسیٰ پر تھا، کوئی رنگ ابراہیم پر تھا، کوئی رنگ یحییٰ پر تھا، کوئی رنگ نوح پر تھا، کوئی رنگ آدم پر تھا، کوئی رنگ ابراہیم پر تھا، اور کوئی رنگ یوسف پر تھا علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں ہر ولی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، لیکن میرا قدم قدم مصطفیٰ پر ہے، میرا رنگ رنگ مصطفیٰ پر ہے، میرا حسن حسن مصطفیٰ پر ہے، میرا جمال جمال مصطفیٰ پر ہے، میری صفات صفات مصطفیٰ پر ہے، میری شان شان مصطفیٰ پر ہے۔ لوگوں سن لو، میرا مقام مقام مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ میرا قدم قدمی حاضی علی رکبات کل ولی جلہ، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا قدم قدم مصطفیٰ پر ہے، اور ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس سے کیا مراد؟ یہاں آپ فرمانا اور سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں، قدم انسان کی ابتدا ہوتا ہے، ابتدا ہوتا ہے، جان نکلتی ہے تو بندے کے قدموں سے نکلتی ہے، قدم سے شروع ہوتا ہے، عروج کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے، سر کی طرف جاتا ہے، قدم سے شروع ہوا سر تک گیا اور سر پر انسان کی انتہا ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی سر پر میرا قدم ہے، حضور غوث اعظم نے فرمایا اسی سر پر میرا قدم ہے۔ بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں اولیاء کی انتہا ہوتی ہے، آپ فرماتے وہاں سے میری ابتدا ہوتی ہے،
وہاں سے میرا آغاز ہوتا ہے کہ گردنوں پر قدم بتا رہا ہے ولی کی شانیں ختم ہو رہی ہیں، اب یہاں سے شان غوث الورا شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے کیونکہ شان الہی کا ظہور مصطفیٰ سے ہوا، اور شان مصطفیٰ کا ظہور شان غوث الورا سے ہوا، غوث الورا سے ہوا۔ یہ بڑی عظیم بات ہے کہ جب قدم گردنوں پر آیا تو ذاکراً قدم غوث الورا ہے۔ آپ فرماتے حقیقتاً اور باطناً یہ صرف میرا قدم نہیں، یہ مصطفیٰ کا قدم ہے جو تمہاری گردنوں پر ہے، اور یہ رنگ مصطفیٰ کا رنگ ہے، حسن مصطفیٰ کا حسن ہے، جمال مصطفیٰ کا جمال ہے۔ اس لیے کیوں نہ کہیں کہ کیوں نہ ہو محو تجلی ہر بشر بغداد میں، کیوں نہ ہو محو تجلی ہر بشر بغداد میں، ہے رسول اللہ کا نور نظر بغداد میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نظر ہے، اور نور کا فیض بھی عطا ہوا کہ رب کائنات نے اپنا نور جب اس سے فیض سے نور مصطفیٰ بنایا، پھر کائنات کو اس نور سے منور کیا، کائنات کو اس نور کا فیض عطا کیا۔ سلطان باہو علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، سلطان باہو علیہ الرحمہ آپ لکھتے ہیں کہ جب رب کائنات نے رسالہ روحی کے اندر کہ رب کائنات نے جب آقا کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے، رب نے اپنے نور سے بنایا، پھر نور مصطفیٰ کے صدقے سے فیض سے رب کائنات نے 7 نور منور کیے، 7 نور بنائے، اور ان میں ایک نور نور غوث الورا کا تھا، غوث الورا کا تھا۔ اس لیے پھر آپ نے آگے چل کے رسالہ روحی کے اندر لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب شب معراج میں گئے، اور شب معراج میں عالم لاہوت سے لامکہ سے مقام کعبہ قوسین پر پہنچے، کعبہ قوسین مقام پر پہنچے تو وہاں ایک نور فقر کی صورت میں تھا۔ آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ نور الہدا فقر کی صورت میں ہے، یہ کون سا نور ہے؟ رب نے فرمایا آ میرے محبوب تجھے خوشخبری ہو، تجھے بشارت ہو، تجھے مبارک ہو، یہ جو نور الہدا فقر کی صورت میں ہے، تیری اولاد میں ایک بیٹا ایسا آئے گا جسے غوث الورا کہا جائے گا، یہ وہی نور فقر کی صورت میں۔ فرمایا تیری اولاد میں سے ایک نور عطا ہوگا تجھے، تیرا بیٹا عطا ہوگا جو ولایت کی دنیا میں امام ہوگا، محدث ہوگا، فقیہ ہوگا، سب سے بڑا مفسر بھی ہوگا، اور اس کو اس جگہ میں نے فقر عطا کر کے یہاں محفوظ رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ جب حضور نے دیکھا نا نور غوث الورا کو فقر کی صورت میں تو حضور نے فرمایا الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، کہ کیونکہ مجھے غوث الاعظم پر فخر ہے، اس لیے فرمایا کہ فقر پر مجھے فخر ہے، کیونکہ وہ فقر جس پر مجھے فخر ہے وہ فقر غوث الورا کی ذات کی صورت میں ہے، غوث الورا کی ذات کی صورت میں۔ حاضرین محترم، یہاں ایک بات اور بیان کروں تو اولیاء کے ساتھ ایک تعلق عقیدت ہوتا ہے، ایک تعلق اطاعت ہوتا ہے۔ عقیدت محبت کا رشتہ کہ ان کا کمال کیا ہے، حسن کیا ہے، جمال کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، معرفت کیا ہے، یہ تعلق محبت ہوتا ہے۔ لیکن ایک تعلق اطاعت ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے۔ اس بات کو بھی شامل کرتا چلوں تو آج کے دن کی برکت سے، موضوع کی برکت سے، 11 کی نسبت سے میں سیدنا حضور شیخ غوث الورا کی 11 صفات اور عادات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، سیرت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بس مختصر سن لے، ایک بھی اپنا لے تو اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے گا۔ حضور سیدنا شیخ غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور عادت کا سب سے نمایاں پہلو وہ حقوق العباد تھا۔ آپ صوم و صلات کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے،
خود بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی اور کسی کو بھی شریعت کی خلاف ورزی نہ کرنے دی، اور کہا کہ جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ولایت کی دنیا میں اس کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ولی نہیں بن سکتا، جو صوم و صلات کا پابند نہ ہو، جو ظاہری حجات کا پابند نہ ہو، جو سیرت مصطفیٰ کا پابند نہ ہو، جو شریعت کا پابند نہ ہو۔ پھر آپ حقوق العباد کی پابندی کر، ہر اللہ کے بندے کا حق ادا کرتے تھے جو مصطفیٰ نے حق ادا کرنے کا حکم دیا، اور مزاح اور حقیقت میں جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ پھر فرمایا کہ آپ وعدے کی پابندی کرتے تھے، مخلوق میں سے کسی پر لعنت نہیں کرتے تھے، زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، اور کبھی اہل قبلہ کو، کلمے پڑھنے والے کو کافر اور مشرک کے اس کی طرف فتوے نہیں جاری کرتے، فتوے جاری نہیں کرتے۔ یہ آج ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ اصلاح طلب لوگ دوسروں کی تحقیر کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کا جو ہے مذاق اڑا کر ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا معمول بن چکا ہے، بڑے بڑے علماء کا بھی بن چکا، مبلغین کا بن چکا۔ جیسے ایک جگہ پر سبق کے لیے بتانا چاہتا ہوں، ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، شیخ الاسلام کی ذات وہ ہے، ہزاروں نے تنقید کی، گالیاں نکالی، برا کہا، لیکن ایک گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، گالی سے منع بھی نہیں کیا، تو اپنا کام کرتا رہے، میں در پنجتن کا گدھا ہوں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ایک تبلیغی جماعت سبق کے لیے بیان کر رہا، کسی جگہ پر گئی، ان میں ایک بندہ شامل ہو گیا، وہ بندہ نیا توبہ کر کے تبلیغ میں آیا تھا، پہلے شراب پیتا تھا، اب وہ جہاں بھی جاتے تعارف کرتے، یہ الحمدللہ یہ بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں کہ یہ پہلے شرابی تھے، شراب پیتے تھے، اب توبہ طائب ہو کر تبلیغ پر لگ گئے ہیں، ہمارے ساتھ تبلیغ میں آ گئے، جہاں کہتے پہلے شراب پیتے تھے، اب ہمارے ساتھ تبلیغ میں لگ گئے، شراب پیتے ہیں تبلیغ میں لگ گئے۔ ایک دن انہوں نے کہا یار عجیب بات ہے، اتنا بدنام تو میں اس وقت نہیں ہوا تھا جب تمہارے پاس آیا تھا، اتنا بدنام نہیں ہوا تھا جتنا اب بدنام کر دیا ہے کہ شراب پیتا تھا، شراب، میں نے توبہ کر لیا، بار بار شراب کا کیوں کہہ رہے ہو، اتنا بدنام تو پہلے نہیں تھا جب میں آپ کی جماعت میں آ کر بدنام ہو گیا ہوں۔ تو مبلغین کو اصلاح کا پہلو ایسا اپنانا چاہیے، کسی کی تضحیق نہ ہو، تحقیر نہ ہو، توہین نہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بندہ طمع اور لالچ نہ کرے، اللہ کی رضا شامل حال رکھے۔ پھر فرمایا تواضع کی تعریف بڑی عجیب کی کہ تواضع اور ان کی ساری اپنائے، ایسی کہ ہر کسی کو اپنے سے افضل اور بہتر سمجھے، کہ جس کے بارے میں ابھی نہیں جانتا، پہلی ملاقات ہے، اس کو بہتر سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کتنا نیک ہوگا، مجھ سے بہتر ہے، افضل ہے۔ ہاں، کسی کو نہیں جانتا، حسن ظن میں بہتر سمجھے، ہاں کوئی چھوٹا مل گیا سمجھے اس کے گناہ تھوڑے ہیں اس لیے یہ افضل ہے، کوئی بڑا مل گیا فرمایا سمجھے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اس لیے یہ مجھ سے افضل اور بہتر ہے، کوئی عالم مل گیا علم زیادہ ہے، عمل زیادہ کرتا ہے، مجھ سے بہتر ہے۔ جاہل مل گیا کہ جہالت میں یہ تو چھوٹ جائے گا، جاہل ہے بھائی، جہالت میں چھوٹ جائے، مجھ سے بہتر ہے، اس کا چھٹکارا ہوگا، مجھے علم ہے، میں نے عمل نہیں کیا اس لیے مجھ سے بہتر ہے۔ فرمایا جہاں کوئی پیمانہ نہ ہو، نہ علم کا ہو، نہ عمر کا ہو، نہ جہالت کا ہو، فرمایا وہاں یہ سمجھ لے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، پتہ نہیں مرتے دم مجھے ختم کلمہ نصیب ہو کا نہ ہو، اسے نصیب ہوگا۔ یہاں تک فرما دیا کوئی کافر غیر مسلم ہو اس کو بھی بہتر اور افضل سمجھے، پتہ نہیں موت کے وقت اس کو اسلام نصیب ہو جائے، یہ ایمان والا ہو جائے، اور پتہ نہیں میں بدبخت موت کے وقت بے ایمان ہو جاؤں، بہتر سمجھے۔ تو اس لیے حاضرین محترم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شان بن کر، صفات بن کر، حضور غوث العظم جب آئے تو فرمایا ان کو وہ عطا کیا جو مصطفیٰ کو عطا کیا، کہ کن کہتے ہو جا تو وہ ہو جاتا، کن کہتے مردہ ہوتا، زندہ ہو کر کن میں اٹھ جاتا۔ یہ طاقت حضور غوث العظم کو عطا کی، ایسی عطا کی کہ ایک بات ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ، اور آیت ہے
لہم ما یشاؤون عند ربہم، کہ انہیں وہ مقام دیا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جس کی چاہت رکھتے ہیں وہ، بولیے ذرا، وہ ہو جاتا ہے۔ مانگتے ہیں پھر نہیں ہوتا، چاہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ یا لہم ما یشاؤون، جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ یہ فیض مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ آیت میں ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ۔ بڑی توجہ چاہیے آپ، بِإِذْنِهِ ترجمہ کروں اس کا، کروں آپ ترجمہ؟ اذن کا ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ جانتا ہے اس کا مطلب اجازت ہے۔ اذن کا معنی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ذہن میں رکھیں اور قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کو یاد کرو جب تم مٹی اٹھاتے تھے، پرندے جیسی شکل بناتے تھے، بِإِذْنِي میری اجازت سے، فَتَنفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر اس میں پھونک مارتے پرندہ بن کر اڑ جاتا، بِإِذْنِي میری اجازت سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، کوڑی کو تندرست کرتے، ٹھیک کرتے، برس والے مریض کو میری اجازت سے، اور نبینا کو بینائی دیتے میری اجازت سے۔ اللہ کا پیارا نبی ہے، لاڈلا نبی ہے، بار بار اذن مانگ رہا ہے، بار بار اذن مانگ رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور مردے کو زندہ کیا بِإِذْنِی میری اجازت۔ اے باری تعالیٰ جگہ جگہ اذن کا ذکر کیا، فرمایا ہاں میرا ہی اذن تھا، میرا ہی اذن تھا۔ ایک شان جو ایسی بتانی ہے، بار بار اذن کا ذکر کر رہا ہوں۔ اے باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، مٹی اٹھائی اللہ سے اجازت مانگی، پرندہ بنایا اللہ سے اجازت مانگی، پرندے میں پھونک ماری وہ اڑ گیا اللہ سے اجازت مانگی، نبینا کو بینائی دی اللہ سے اجازت مانگی، کوڑی کو تندرست کیا اللہ سے اجازت مانگی، مردے کو زندہ کیا اللہ کو اجازت مانگی۔ قدم قدم پر اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کا نبی ہے، لاڈلا نبی ہے، رسول ہے، قدم قدم پر اللہ کی اجازت کا محتاج ہے۔ فرمایا انہی انبیاء میں، رسولوں میں ایک ایسا رسول بنا کر بھیجا۔ احزاب، سورۃ الاحزاب میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا اے نبی آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ۔ اے حبیب ایک مرتبہ ایسی اجازت دے دی ہے، پوری اجازت دے دی ہے کہ تجھے بار بار اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج کو پلٹانا ہو اجازت کی ضرورت نہیں، انگلی کا اشارہ کر سورج پلٹ دے گا۔ چاند کو توڑنا ہو تیری مرضی ہے، سیارے کو نیچے اتارنا ہو تیری مرضی ہے، درختوں سے سجدہ کروانا ہو تیری مرضی ہے، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا ہو تیری مرضی ہے۔ وجد میں آئیے، بار بار اجازت مصطفیٰ نہیں مانگی، بِإِذْنِہ ہی ایک مرتبہ اجازت دی، مصطفیٰ نے جو چاہا وہ کر دیا۔ چاند کو ٹکڑے کیا اپنی مرضی سے، درختوں کو سجدہ کروایا اپنی مرضی سے، کنکروں سے کلمہ پڑھایا اپنی مرضی سے۔ فرمایا اے حبیب ایک بار اجازت دے دی ہے، اب جو کرتا جا، اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری مرضی ہے۔ کسی کی گود میں سر رکھ لے تیری مرضی ہے، کسی کو کندھوں پہ سوار کر لے تیری مرضی ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کر مولا بنا دے تیری مرضی ہے، کسی کو پشت بٹھا کر سجدہ لمبا کر دے تیری مرضی ہے، کسی کو کندھوں پر بٹھا کر دنیا کو دکھا دے تیری مرضی ہے، ارے کسی کو سینے والے قرآن پر بٹھا کر دنیا کو دکھا دے تیری مرضی ہے، یہ تیری مرضی ہے۔ لہم ما یشاؤون، یہ تیری مرضی ہے، بار بار اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاضرین محترم آخری بات، اہم موضوع بند کر رہا ہوں، یہ سارا ظہور
11ویں والے کا ہے یا 12ویں والے کا ہے یا 5 تن کا ہے؟ 5 تن پاک کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 11 سال عمر غوث الاعظم کی ہوئی تھی تو آپ یتیم ہو گئے تھے۔ پتہ چلا 11 سے نسبت اول دن سے ہے، آغاز سے ہے، اور پھر 11 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پوری آیت کے کلمات گن لیں 11 بنتے ہیں جن میں اولیاء کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ 12 حروف بنتے ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حروف بنتے ہیں، ابو بکر صدیق کے 12 حروف بنتے ہیں، عمر بن خطاب گن کر دیکھ لیں 12 حروف بنتے ہیں، عثمان بن عفان کے 12 حروف بنتے ہیں، علی المرتضیٰ کے 12 حروف بنتے ہیں۔ سارا ظہور 11ویں والے کا ہے یا 12ویں والے کا ہے، اور یہاں جمع ہوتے ہیں 11 اور 12 کو جمع کریں تو 23 بنتا ہے، 3 اور 2 کو جمع کرے تو 5 بنتا ہے۔ یہ سارا فیض 5 تن کا ہے، اور کائنات کا مرکز 11 کا مرکز 5 تن کا مرکز 1,24,000 صحابہ کا مرکز وہ ذات مصطفیٰ بنتا ہے کہ ساری کائنات کہ حسن کا مرکز بھی مصطفیٰ، جمال کا مرکز بھی مصطفیٰ، کہ مرکز مصطفیٰ ہیں، مرکز بھی ہیں، محور بھی ہیں، مبدا بھی ہیں، منتہا بھی ہیں، مطلع بھی ہیں، سب کچھ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کیوں نہ کہیں پھر اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، وہ ذات گلستان رسالت کی کلی ہے، نو رستہ گلے گلشن زہرا و علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن علی ہے۔ حضور غوث اعظم کا یہ مقام ہے، اللہ اس مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو میری سیرت پر چلتے ہوئے مجھ سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں وہ کبھی بھی مرتے وقت بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، توبہ کے ساتھ مرے گا۔ اس لیے ان کا ادب، ان کی نسبت دلوں میں جمائے رکھیں اور ان کی سیرت جسموں سے اظہار کرتے رہیں۔ اگلے جمعہ المبارک میں آپ کی تعلیمات اور سیرت کو پر چلیں گے، گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔